آج ویو 360 میں فیفا ورلڈ کپ 2022 پاکستان کس طرح شریک ہو رہا ہے؟ کوپ 27 میں منظور ہونے والے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور گلوبل وارمنگ کے سدباب کے لیے امریکہ میں کن ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے؟ ایک کام جو ہم اصل میں کر رہے ہیں وہ لاس اینجلس کاؤنٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کا سسٹینیبلٹی آفس ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم عالمی کپ کے لیے تو کبھی کوالیفائی نہیں کر سکی، لیکن پاکستان کے تیار کردہ فٹ بالز ایک بار پھر فیفا کے ان مقابلوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور اب ہزاروں پاکستانی فوجی قطر میں اس عالمی مقابلے کے دوران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قطر نے اس عالمی مقابلے کی سیکیورٹی کے لیے 13 ملکوں سے سیکیورٹی فورسز کو بھرتی کیا ہے، جس میں پاکستانی دستہ سب سے بڑا ہے۔ 4000 کے اس دستے میں بری، فضائی اور بحری افواج کے اہلکار شامل ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق اسٹیڈیمز کے اندر اور باہر تعینات ان فوجیوں کو ایونٹ سے قبل پاکستان میں برطانوی اور قطری ماہرین کی جانب سے ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان مقابلوں میں استعمال ہونے والے فٹ بالز سیالکوٹ میں بنے ہیں، جو جرمنی کی ملٹی نیشنل کمپنی ایڈیڈاس نے سیالکوٹ کی ایک کمپنی سے بنوائے۔ اس کے علاوہ اس مقابلے میں حصہ لینے والے ملکوں کے ہزاروں جھنڈے بھی پاکستان میں تیار کر کے قطر برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کھیلوں کا سامان بنانے والی ایک کمپنی ریمو سپورٹس کے ڈائریکٹر عمر سیٹھی اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ عمر صاحب، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ آپ کی کمپنی بھی مختلف کھیلوں میں استعمال ہونے والے بالز بناتی ہے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستانی فٹ بالز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے مقابلوں میں پاکستانی بالز استعمال ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے ساکر بال کی، وہ پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے جو ہمارے فٹ بال بننا جا رہا ہے، اور پاکستان ایک ون آف دا فیمس کنٹری ہے آل اوور دا ورلڈ who is producing ہینڈ اسٹچ بال، مشین اسٹچ، ہائیبریڈ اینڈ تھرمو بانڈنگ بال۔ اور ہمارے پاس جو ورکرز ہیں، جو لیبر ہے، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہے، اور کہہ لیں کہ اس میں ان کے پاس ایک مہارت ہے کہ جی وہ ایک جو اچھی سے اچھی کوالٹی کو جو بنا کے اور پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے ہمارا دس از دا تھرڈ ٹائم کہ پاکستان کو جو ایک ہمیں اعزاز ملا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں ہمارا فٹ بال کو کھیلا جا رہا ہے، اس میں یہ ابھی ریسنٹلی جو قطر میں جو ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں ایک تھرمو بانڈنگ بال جو ٹیکنالوجی ہے، اٹس اے ویری کنونشنل ایروڈائنمک بال ہے، اور 20 پینلز بیس بال ہے، اور ٹوٹل اس میں پیسٹنگ بال ہے جو کہ ایڈیڈاس نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس نے اس بال کو اپروو کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں اس ٹائم قطر میں وہ 2022 کو جو کھیلا جائے گا۔ تو اس جی عمر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا لیبر بہت سکلڈ ہے، تو کیا یہ سیالکوٹ میں جو سپورٹس انڈسٹری ہے، کیا یہ ان کے سکل کے اوپر کام کرتی ہے؟ کیسے ان کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے یہ گڈز بنانے کی؟ یہ ایک پروسیجر ہے، جس طرح کہ فرام لانگ لاسٹنگ جو ان کے کہہ لیں کہ اباؤ اجداد سے جو ہے ان کی ایک یہ اسکل چلا آ رہا ہے، وہ ایک تو ان کو وہاں سے بھی اپنے گھروں سے، فیملی سے بھی ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہے، اور ادھر سے بھی ان کو ٹریننگ مل رہی ہے۔ باقی ہمارے ادھر ٹریننگ سینٹرز ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ جو فیڈریشنز ہیں یا چیمبرز ہیں، انہوں نے ان کو جو اسپیشلی ٹرین کیا جا رہا ہے ان کو، اور نیکسٹ ان کو ایک پراپرلی نالج ڈیلیور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی وائز جو ہے بال کو ہم تیار کیا جائے، اور کوالٹی میں ہم اس سے مزید ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں لائک اسپیشلی چائنا، ہم اس کو مزید کمپیٹ کر کے اور ہم آگے آ سکیں۔
رائٹ آپ نے چائنا کا ذکر کیا ہے. میرا اگلا سوال بھی اسی بارے میں ہے کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کے لیے، ان کے کاریگروں کے لیے، سپورٹس انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے بنائے ہوئے بالز فیفا ورلڈ کپس میں اب لگاتار استعمال ہوتے آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم فٹ بال مینوفیکچرنگ کی عالمی صنعت اور اس کی سپلائی کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کا حصہ جو کبھی ارلی 2010s میں 70% کے قریب ہوا کرتا تھا، اب کم ہو کر 30 یا 35% رہ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ نہیں، تھوڑے سے فگرز کہہ لیں کہ میرے خیال سے صحیح کریکٹ نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے طرف جو فرام لاسٹ 2 ایئرز جو کووڈ آیا تھا، اس میں آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہماری جو انڈسٹری تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ آؤٹ ڈور گیم ہے اور اس میں جو ہے ہمارے ٹوٹل ہی یہ سٹاپ ہو جائے گی اور ٹوٹل کولیپس کر دے گی. بٹ الحمدللہ یہ آگے سے زیادہ ایکسپورٹ اس کی ہوئی ہے، اور فرام لاسٹ ایئر اور ایون کہ دس ایئر ورلڈ کپ پہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے. اور آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ اکارڈنگ ٹو کمپیئر ٹو چائنا، اگر ہم اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ہم خود بھی امپورٹ کرتے را مٹیریلس وغیرہ چائنا سے، کافی ہیوج کوانٹٹی میں پاکستان میں آتا ہے فار جسٹ ٹوٹل ڈیمانڈ ہمارے بالز پہ کر رہے ہیں، ٹوٹل ریلائی کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو چائنا کی بال سے. اس ٹائم ہم 70 to 80% جو انڈسٹری ہے فٹ بال کی وہ ہم سٹل کور کر رہے ہیں، اور مزید اس کو ہم انکریز ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز میں کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے حال ہی میں پاکستان سپورٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز کی ایک کوٹ پڑھی ہے چائنا ہی کے ایک اخبار میں، جس میں ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے کہ ہم چائنا سے را مٹیریل منگانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نمبرز جو کبھی 70% پہ ہوتے تھے یہ گر کے 30-35% پہ آ گئے. بٹ وٹ یو آر سیئنگ از آلسو ویری انکریجنگ کہ انڈسٹری اس کے لیے کام کر رہی ہے اور اس شیئر کو بڑھانا چاہتی ہے، جس میں نیچرلی جو مینوفیکچرنگ مشینز کے اوپر ہو رہی ہے، میسز کو ہم اسی سے کیٹر کر سکتے ہیں، سپلائی کو اسی سے بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہینڈ سٹچڈ بال جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص بال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ورلڈ کپ کے مقابلوں میں استعمال کیا جاتا ہے. عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اقوام متحدہ کی ماحولیات سے متعلق سالانہ کانفرنس میں تیل برآمد کرنے والے بعض ملکوں کی مخالفت کے باعث معدنی ایندھن کے استعمال کو بتدریج ختم کرنے پر تو اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن کانفرنس کے تقریباً 200 شریک ملکوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کو نقصانات کی تلافی کے لیے دیا جائے گا. ڈاکٹر عادل نجم درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور عالمی امور پر تجزیہ کار ہیں. اس وقت ڈاکٹر عادل نجم اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ بوسٹن سے موجود ہیں. ڈاکٹر عادل، تھینک یو فار بینگ ود اس. اس فنڈ کو ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات کے متاثرین کے لیے جیت کہا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے بھی اسے انصاف کی طرف ایک قدم قرار دیا ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو اس فنڈ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو گٹیرس صاحب نے کہا وہ صحیح ہے، لیکن اس کو غور سے سننا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک قدم ہے، ایک پہلا قدم ہے، بہت چھوٹا قدم ہے، اور ایک قدم کی طرف ایک قدم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ کو بنانے کا فیصلہ تو کر دیا میٹنگ نے، لیکن اس فنڈ میں کسی نے پیسہ نہیں ڈالا. نہ امریکہ نے ڈالا، نہ یورپ نے ڈالا، نہ دوسرے جو ممالک جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے ایمیٹرز ہیں، ان میں سے ابھی تک کسی نے کمٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کمٹ نہیں کریں گے، نہ یہ کہا کہ ہم کمٹ کریں گے، اور نہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کیسے کمٹ کریں گے، کس بیسس پہ، کس لاجک پہ، کہ کون سے ممالک اس میں کون سا فنڈ ڈالیں گے اور کون سے ممالک کی مدد ہوگی. یہ سب کہنے کے باوجود امپورٹنٹ بات ہوا ہے جو گٹیرس نے کہی کہ یہ ایک پہلے قدم کی طرف ایک پہلا قدم ہے. مطلب یہ کہ جو آئیڈیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج کا وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ جن ممالک کو، جن افراد کو بلکہ، لیکن جن ممالک کو نقصان ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے، باوجود اس کے کہ یہ مسئلہ انہوں نے نہیں پیدا کیا،
ان کی مدد کی جو رسپانسبلٹی ہے، ان کی تلافی کی جو مدد نہیں، تلافی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان ممالک پہ ہے جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. آپ اور میرے ان جیسے لوگوں پہ ہے کہ جن کی ایمیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے بڑی. تو ایک اہم قدم ہے. جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے، میرے خیال میں ایک سوچا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ فنڈ مل کے اور کل ایک چیک آ جائے گا اور IMF کے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. فنڈ اگر کل بن بھی جاتا، اول تو یہ ہے کہ اب اس فنڈ پہ اگلے سال 1 سال بعد بات ہوگی کہ اس میں کون ڈالے گا، کیسے ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا. اگر یہ کل بن بھی جاتا تو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پاکستان کہے گا کہ جی میرے سیلاب آ گیا، مجھے پیسے دے دو اور کیش کر دو. تو اس قسم کی مدد کی ہمیں توقع ایک دم نہیں رکھنی چاہیے. لیکن یہ کہتے کہتے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سفارتی طور پہ پاکستان نے اپنے مسائل کو، کلائمیٹ چینج کو، ان خصوصاً فلڈز کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کو اتنا اجاگر کیا ہے اور اس اچھی طرح اجاگر کیا ہے کہ دنیا میں اب اس کی جو ایکسیپٹنس ہے، اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس امپورٹنس، اس ریکگنیشن کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک شاید فلڈ کی جو تباہ کاری ہے اور جس کی امیڈیٹ نیڈ ہے اس کی طرف کچھ مدد کریں گی. لیکن باضابطہ اس فنڈ سے یہ سوچنا کہ کل کوئی چیک آ جائے گا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. عادل صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں وقت لگے گا، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے جو وعدے کیے گئے تھے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے وہ وعدے ہی رہے، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. اور اس سمٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ وہ ممالک جنہوں نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے اس کی طرف کوئی جامع منصوبہ بندی کر کے اقدامات نہیں کیے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ کون کیا کرے گا یہ واضح نہیں ہے، اور اس میں ذمہ داری اور معاوضے کی دفعات تو شامل نہیں کی گئی ہیں. لیکن بظاہر اس کی وجہ ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ ڈیولپ ورلڈ یہ نہیں چاہتی کہ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ یا وہ ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں وہ کوئی قانونی کارروائی کریں ایسے ممالک کے خلاف جہاں پر کاربن فٹ پرنٹ زیادہ ہے. لیکن اگر ہم آگے بڑھیں اور اس پر مزید بات کریں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ طے نہیں کیا گیا کہ کون سے ملک کتنا فنڈ دیں گے، اس ملک کو اس فنڈ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. تو بظاہر اس میں ایک لمبا پروسیس جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایک اور چیز جو کہ اس کانفرنس میں دوبارہ جس کے اوپر زور دیا گیا کہ ہم کو 1.5% سے یا 1.5 سیلسیس سے آگے نہیں بڑھنے دینا ہے کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو، اور 1.1 مختلف سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک ہم بڑھ چکے ہیں. ایسے میں وہ ممالک جہاں پر انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں جیسے چائنا ہے، انڈیا ہے، جو گلوبل سپلائز میں ایک بہت بڑا شیئر رکھتے ہیں اور وہ ایسے ریسورسز استعمال کرتے ہیں جس سے کاربن فٹ پرنٹ بڑھتا ہے، وہ اور تیل کے ممالک جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں ہونے دیے کہ اس کو بتدریج کم کیا جائے. کیا اس سب کے ہوتے ہوئے ہم یہ گول اچیو کر پائیں گے؟ کیا ہم درجہ حرارت کو کم رکھ پائیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیں میں اتنی زور سے سر اس لیے ہلایا کہ آئی ول گیو اینی تھنگ، میں کچھ بھی دے دوں گا کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس میں غلط ہوں کہ یہ گول قریب اچیو ہو سکے. لیکن سائنٹیفکلی اس وقت کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا. دیر از نو سائنٹیفک وے. یہ جھوٹ ہے. یہ 1.5 جو ہے اب ایک جھوٹ رہ گیا ہے، ایک مذاق رہ گیا ہے، یا ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی وہ امید رہ گئی ہے کہ شاید کچھ ایسا کوئی کرشمہ ہو جائے گا. So there is just no logical, reasonable, scientific path to 1.5. اور in a way مجھے زیادہ دکھ اس بات کا تو ہے ہی ہے کہ اس کانفرنس نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہم ایک کلیکٹیو ایمنیزیا، ایک کلیکٹیو اس ہیجان میں آ گئے ہیں کہ یار کچھ ہو جائے گا، آپ پہ ہی ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے. جو تیل پروڈیوس کرنے والے ہیں یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو گولز ہیں بھی جیسے چائنا کی پالیسی ہے 2060 تک زیرو کاربن فٹ پرنٹ کی، اور انڈیا کی 2070 تک ہے. دیز آر لانگ گولز اور مشکل لگتا ہے. میرے خیال میں وہ گول اسی طرح جو نہ چائنا کے، نہ امریکہ کے، نہ یورپ کے. میں اس لیے بات اس لیے کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، مجھے اس گفتگو کو یہاں ریپ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ نے آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور اب بات کرتے ہیں ایندھن کی، معدنی ایندھن جیسے کوئلہ، تیل اور گیس صدیوں سے توانائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ رہا ہے. آج کے صنعتی دور میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معدنی ایندھن کا استعمال ناگزیر ہے. لیکن امریکہ میں سائنسدان ایسی کئی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور توانائی کے حصول کے لیے ماحول دوست ذرائع استعمال کیے جا سکیں. اس موضوع پر ہم آج سے 3 اقساط پر مشتمل ایک سیریز
سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز کے پہلے حصے میں بات ہو رہی ہے اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ، یعنی شہروں میں سڑکوں اور کانکریٹ سے بنی عمارتوں سے گرمی کے اخراج کو کم کرنے کی۔ صدیوں سے معدنیات جیسے تیل، قدرتی گیس اور کوئلہ توانائی پیدا کرنے کا اولین ذریعہ ہیں۔ جدید معاشرہ فاسل فیولز یعنی قدرتی ایندھن اس مقدار سے 4000 گنا زیادہ جلاتا ہے جتنا کہ 1700 کی دہائی میں تھا جب پہلی بار بھاپ کا انجن متعارف ہوا۔ قدرتی ایندھن جلانے سے گرین ہاؤس گیسز جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ فضا میں خارج ہوتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی لاتے ہوئے یہ گیسیں زمین کی سطح کو گرم کرتی ہیں اور ماحول کی حرارت بڑھاتی ہیں، جس کے باعث عالمی درجہ حرارت اور موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں ماحولیاتی سائنسدان ماریٹا ڈیوسن ہوں اور VOA ٹیک کی اس قسط میں ہم مستقبل کی ایسی ٹیکنالوجیز پر نظر ڈالیں گے جو توانائی کے متبادل ذرائع فراہم کریں اور موسمیاتی تبدیلیوں میں اضافہ نہ کریں۔ ان میں سے ایک آرگینک یعنی نامیاتی فضلے کا انیروبک ڈائجسٹر ہے جو اس وقت گھروں کے لیے بجلی پیدا کر رہا ہے، اور دوسری امریکی ریاست ہوائی میں ٹیسٹ کی جانے والی ایک نئی ٹیکنالوجی جو سمندری لہروں سے صاف توانائی پیدا کرے گی۔ لیکن ہم شروعات خلا سے کرتے ہیں جہاں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر زمینی سائنس کا مطالعہ کرنے والے آلات اس بارے میں سائنسی اتفاق رائے کے لیے اہم ماحولیاتی ڈیٹا بھیج رہے ہیں کہ زمین کی آب و ہوا گرم ہو رہی ہے۔ Powering the future, confronting the world's challenges with cutting-edge solutions, medical breakthroughs, and high-tech discoveries. These are the stories of our planet. This is VOA Tech. ابتدا میں ہم ایسی ٹیکنالوجیز پر نظر ڈالتے ہیں جو زمین سے 254 میل یا 408 کلومیٹر اوپر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن واقع ہے۔ یہ 17,000 میل یا 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور یہ ہر 92 منٹ میں زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ ایک اڑنے والی لیبارٹری ہے، گو کہ اس کے مشن کا زیادہ تر تعلق خلائی تحقیق سے ہے، لیکن یہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے نیچے ہمارے گھریلو سیارے کی طرف بھی دیکھتی ہے۔ ہمارے نیلے سیارے کی تقریباً 40 لاکھ تصاویر لی جا چکی ہیں اور آلات کا ایک متاثر کن مجموعہ ہماری بدلتی ہوئی زمین کے ڈیٹا کی بڑی مقدار حاصل کر رہا ہے۔ اس منفرد مقام سے محققین ہمارے ماحولیات پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا اندازہ لگانے کے قابل ہیں۔ مختلف قسم کے ذرائع سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسز جو سیارے کو گرم کر رہی ہیں۔ زمین پر درجہ حرارت کی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے والے آلات میں سے ایک ایکو سٹریس ہے۔ یہ خاص طور پر پودوں کی درجہ حرارت اور پانی کی کمی کی پیمائش کرتا ہے۔ کیری کاس نکلسن ناسا JPL کے ساتھ منسلک سائنسدان ہیں۔ ہم پوری دنیا میں پیمائش کرتے ہیں اور ہم دنیا بھر کے شہروں میں درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں، آسٹریلیا اور دیگر جگہوں پر لگنے والی آگ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں وہ ہے درجہ حرارت میں تبدیلی، خاص طور پر رات کے وقت۔ اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شہروں کو درجہ حرارت کم کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس طرح سڑکیں، کنکریٹ، اس طرح کی سطحیں ساری رات اس گرمی کو اپنے اندر جمع رکھتی ہیں۔ اگلی صبح آپ کو وہ گرمی بھی مل رہی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اسے اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ رات کے وقت لی گئی ایکو سٹریس تصویروں کو دیکھیں تو یہ کافی حیرت انگیز ہے، کیونکہ آپ سڑک کے شاٹس دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک نقشے کی طرح، لیکن یہ ایک ہیٹ میپ ہے۔ اور ایکو سٹریس خاص طور پر مفید ہے کیونکہ یہ آئسس پر ہے اور مختلف اوقات میں آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اوقات میں پیمائش کر سکتے ہیں جن کا پہلے ان ہائی ریزولوشن آلات کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ نہیں کیا گیا ہے۔ مجموعی عالمی حدت کے لحاظ سے یہ آپ کو کس قسم کی معلومات فراہم کرتی ہے؟ ایک کام جو ہم اصل میں کر رہے ہیں وہ لاس اینجلس کاؤنٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کا سسٹینیبلٹی آفس ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک پروجیکٹ کا تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ سڑک پر ایک مختلف قسم کے پینٹ کا کوٹ کیا جائے، جس کا مطلب ہے کہ کم گرمی جذب کی جائے۔
और कम गर्मी आसपास के मोहल्लों तक फैले, और फिर वो देखने के लिए इको स्ट्रेस डाटा का इस्तेमाल करते हैं कि वो कितने कामयाब रहे। और इससे पता चलता है कि ये काफी कामयाब था, और वो छतों पर भी ऐसा ही कोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस गर्मी को बढ़ने से रोका जा सके। और वाकई इस शहर का मजमूई दर्जा हरारत कम हो जाएगा, और दुनिया भर के शहर इसी तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इको स्ट्रेस इनको मखसूस इलाकों की निशानदही करने में मदद देता है जो खास तौर पर गर्म है, और उन्हें ये बेमाइश करने के काबिल बनाता है कि उनकी कोशिशें इन असरात को हल करने में कितनी कामयाब रही हैं। दीगर मुतालियात ने शहरों पर दरख्तों के असरात भी देखा है ताकि ठंडक के असर का तयन किया जा सके, और ये देखा जा सके कि क्या हम इस असर और हर दरख्त के इर्द गिर्द असरात के रेडियस की पैमाइश कर सकते हैं। और इस तरह ये मुतालियात पूरी दुनिया में जारी हैं। अगर हम एक कदम पीछे हटकर समाजी बेदारी और आलमी मौसमियाती तब्दीली को कबूल करने के बारे में सोचते हैं जो मुसलसल हो रही है, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ये क्यों अहम है कि हम इस आलमी मौसमियाती तब्दीली को एक मजमूई आलमी माशरे के तौर पर खुली आंखों से देखें। सबसे पहले इस बात का इयादा करना कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत है, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत नहीं है क्योंकि टेक्सास में बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली का मतलब ये नहीं कि पूरा सैयारा एक ही शरह से गर्म हो रहा है। ये सैयारे की दर्जा हरारत की औसत के बारे में है, और ये हर जगह यकसा तौर पर नहीं होता है। इसलिए बाज़ जगहें ज्यादा ठंडी होंगी और बाज़ ज्यादा गर्म, कुछ गर्म कुछ खुश्क, और वाकई हम इन इंतहाओं को देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो आलमी मौसमी नमूनों को देखने के बाद भी ये कह सके कि कोई तब्दीली नहीं है। हो सकता है आपके छोटे से शहर में ये सच हो, लेकिन आपको आग लगने में इजाफा, गर्मी की लहरों और खुश्क साली की खबरों को देखने की जरूरत है ताकि आपको ये पता चले कि ये हो रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इसका मुझ पर कोई असर ना हो क्योंकि मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हम सब जुड़े हैं, ये वाकई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है। और यहाँ तक कि अगर आपका शहर बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा नहीं कर रहा है या फॉसिल फ्यूल्स नहीं जला रहा, लेकिन दूसरे शहर अब भी आपके माहौल और आपकी जमीन के दर्जा हरारत को मुतासिर कर रहे हैं, तो हम सब इसमें एक साथ हैं, चाहे आपको लगता है कि ये आपका मसला है या नहीं। और ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में कहाँ रहते हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इंसान रोजाना 3.5 मिलियन टन से ज्यादा फुजला और प्लास्टिक पैदा करते हैं, और इस कूड़े का ज़्यादातर हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है। अमेरिका में लैंडफिल्स में हर साल तकरीबन 300 मिलियन टन कूड़ा दफनाया जाता है। इस कूड़े का तकरीबन 27% हिस्सा ऑर्गेनिक यानी नामियाती फुजला होता है, जिसमें अशियाए खुर्दनोश, कुकिंग ऑयल और घास फूस शामिल होते हैं। जब ऑर्गेनिक फुजला लैंडफिल्स में दफन किया जाता है तो ये गल जाता है और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पैदा करता है। ये गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से मशहूर हैं, मौसमियाती तब्दीली में बहुत बड़ा हिस्सा डालती हैं। लैंडफिल्स अमेरिका में मीथेन के अखराज का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए साइंसदान और इंजीनियर्स इन गैसों को इस्तेमाल करने और उनके मनफी असर को मुस्बत में तब्दील करने के लिए टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। कल इस सिलसिले की दूसरी किस्त में देखिएगा कि नामियाती यानी ऑर्गेनिक फुजले से किस तरह तवानाई पैदा की जा सकती है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।